خوش آمدید ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کے روزوں کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ رمضان کے روزے برکتیں، رحمتیں، احسانات، خوشیاں، اس سے ملتے جلتے وہ تمام الفاظ جو کسی لغت کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ سب اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ صرف مسلمان نہیں، نان مسلم بھی اس پر اجارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان مبارک میں ہمیں وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے پچھلے رمضان مبارک میں کیا لیکن کم کیا، اس مرتبہ ہم کچھ زیادہ بہتر کریں تاکہ ہماری رمضان کو پالنے کے بعد اس کی مقصدیت کا اور اس کے ذریعے ان معاملات تک پہنچنا جن معاملات کو ہم کبھی اپنے ذہن میں سوچتے تو تھے یا کہیں پر ہمارے ذہن میں ایسے کچھ عمل جن کا ہم خواہش کرتے تھے کہ یہ عمل ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے، ہم نے ان کے اوپر تبرہ تو کیا لیکن ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم اس معاملے کی تہ تک پہنچ کر کے اس کا حاصل کیا ہے اس پر محنت کر سکیں۔ لہٰذا زندگی میں اللہ رب العزت نے اب تک، اگر آج مثال کے طور پر میری عمر کچھ بھی ہے تو میں نے اپنے بچپن سے لے کر آج تک جس قدر رمضان پائے، میں نے رمضان کے مہینوں میں خوشی کو، میں نے رمضان کے مہینے میں معاملات کو، میں نے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت کو ہر طرف سے برستے ہوئے دیکھا۔ ہاں، تکلیف آنا، دکھ آنا اور مشکلات کا آنا یا کسی کے اوپر ناگہانی آ جانا، یہ ایک زندگی کا معاملہ ہے۔ ہم یہ کہہ کر کے اس سے آزاد نہیں ہو سکتے کہ جی یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا، ہم نے ایسا۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے غم بھی دیکھے۔ میں نے اپنے والد گرامی مرحوم کا انتقال ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں اس وقت سے گزرا، آج سے کوئی 23-24 سال قبل میں اس وقت سے گزرا، وہ دیکھا کہ اب رمضان کیسے گزریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے، وہ مقلب القلوب ہے، وہ انسان کو اس کی نیت کا اجر دیتا ہے۔ اگر وہ کچھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں انسان کو صبر کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے، انسان کو زندگی کے معاملات سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو زندگی کے مشکل راستوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے اور اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی پروردگار کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی شخص کو اپنے رب کے راستے پر، اپنے نبی کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ شخص دنیا میں جا کر کے کچھ ایسا کام کرے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جس سے دنیا کو فائدہ ہو، پھر اللہ رب العزت وقتی طور کے اوپر اس کے لیے کچھ ایسے راستوں کا انتخاب کرتا ہے رب العزت کہ جس پر چلتے ہوئے اسے حقیقتاً تکلیف ہوتی ہے، اسے تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے، اسے مختلف قسم کے ایسے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے جن سے کہ اس نے کبھی بھی ملاقات نہیں کی ہوتی، لیکن پھر بعد میں اس پر یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ یہ سب تو مجھے اللہ رب العزت نے تجربے کے لیے میرے ساتھ ایسا کیا۔ میں جن راستوں پر چلا، اگر میں ان راستوں پر نہ چلتا تو جو میرا مقصد حیات تھا، جو مجھے رب نے جس مقصد تک پہنچانا تھا، میں اس مقصد کو نہ حاصل کر پاتا۔ حقیقتاً ہم جب نرسری کلاس میں کسی بچے کو داخل کرواتے ہیں یا ہم خود اگر اپنی ذات، تو اگر آج ہم نے کچھ زندگی میں 2 لفظ بولنا سیکھ لیے ہیں تو یہ سب اس کے پیچھے اس سالوں کی ہمارے ماں باپ کی وہ محنت شامل ہوتی ہے جو زندگی میں کامیابی کے راستوں پر ہمیں گامزن کر سکتی ہے۔ 10 سال اسکولنگ، پھر آپ کے 5-6 سال کے کالجز، یونیورسٹیز، پھر اور پریکٹیکل لائفز، آپ کی ہاؤس جابز، یہ سب
کا مجموعہ آپ کی زندگی میں ایسے تجربات لا کر کے کھڑا کرتا ہے کہ جب جب زندگی میں آپ کو معاملات کو طے کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ اپنے ذہن سازی، اپنے ماضی میں کیے گئے تجربوں اور ان معاملات میں جب آپ تجربے کر رہے تھے، نقصانات اور فائدے آپ کو کہاں ہوئے، تو جس وقت آپ کو اپنے کسی عمل سے نقصان ہوا ہوتا ہے تو اس عمل کو آپ نہیں دہراتے، اور پھر آپ فوراً ماضی میں جاتے ہیں کہ میں نے اس دور میں اس موقع کے اوپر یہ فیصلہ کیا تھا تو اس فیصلے سے مجھے فائدہ ہوا تھا۔ یہ تجربات زندگی کے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج رمضان مبارک کی 7ویں سحری الحمدللہ ہم نے ملاحظہ کی، اور میں ایک بار پھر آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ایک بار پھر بنفس نفیس ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک کے اس مہینے میں مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف اس رمضان میں بلکہ آنے والی رمضانوں میں بھی۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ایسے بے شمار رمضان مجھے اور آپ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے رب العالمین، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہی ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کا منبع ہے۔ اللہ رب العزت اس رمضان کو قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گفتگو جاری رہے گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں عالمگیر شہرت کے حامل ثنا خان، بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کرتے ہیں۔ بے شمار کلام انہوں نے پڑھے اور الحمدللہ وہ کلام ازبر ہیں بے شمار لوگوں کی زبانوں پر۔ خوبصورت انداز ہے، جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کا حق کہیں نہ کہیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس کا حق ادا ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اور یہی اصل میں شرف مقبولیت ہے کہ جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنیں تو پھر آپ کی آنکھوں سے موتی رواں ہو جائے۔ یہی وہ معاملہ ہے کہ دل میں آپ کے کچھ ایسی امنگ پیدا ہو، کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو حاصل کریں۔ تو آج اس قربت کو حاصل کرنے کے لیے آج ایک بار پھر ان در و دیوار کو محبوب خدا احمد مختار جمیل الشیم آقا نامدار فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ذکر سے اس ایوان کو انشاءاللہ تعالی معطر کریں گے، اور اس معطر کرنے کے لیے آپ پاشی اور گل پاشی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید الحسن صاحب۔ گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حاضرین سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک ایک بار پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، شیر ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے
نہیں ہوتے سرکار سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے ملتی نہ گر بھی کہ حضور آپ کے در سے ملتی نہ گر بھی کہ حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتو کہ گزارے نہیں ہوتے اس ٹھاٹ سے منگتو کہ گزارے نہیں ہوتے خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ محشر میں تیرے وار نیارے نہیں ہوتے محشر میں تیرے وار نیارے نہیں ہوتے محشر میں تیرے وار نیارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ عبید الحسن محمود نقشبندی جی کہ خوبصورت کلام ان کی زبان سے ادا ہوئے وہ شہرۂ آفاق الفاظ ادا کر رہے تھے، اور یقیناً جب یہ ان الفاظوں کو یہاں پہ ترنم کی صورت میں ادا کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اگر یہاں دنیا میں کہیں ہو رہی ہے تو کیا عرش پر فرشتے ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اسی انداز میں نہیں کر رہے ہوں گے؟ ناظرین کرام، بے حد خوبصورت انداز، بے حد دلوں کو چھو لینے والی آواز، عبید الحسن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ عبید بھائی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایک معیاری پروگرام انشاءاللہ پیش کریں اور آ کر کے گفتگو بھی کریں گے آپ سے، کلام اور بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، اس امید کے ساتھ جا رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ علامہ صاحب آ چکے ہیں اور آج ایک انشاءاللہ بہت خوبصورت ٹاپک آپ کا منتظر ہے کہ آپ اس پر انشاءاللہ تعالی اپنی سماعتوں کو لگا کر کے رکھیں۔ بسم اللہ۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں نور سحر، جو رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ تک میٹرو ون نیوز کے توسط سے پہنچائی جا رہی ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ ناظرین، خواہشات انسان کو جھولے سے لے کر کے، یعنی وہ جھولا جس میں پالنا، جس میں انسان دنیا میں آنے کے بعد لٹا دیا جاتا ہے، بڑی خواہش، بڑی محبت اور بڑے احترام سے اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ گھر کے بڑے ہر کوئی اس کے ارد گرد جو ہے منڈلا رہا ہوتا ہے اور ذرا سی آنچ مکھی بھی اس کے اوپر کو زندگی بھر اپنے حصار میں گھیرے رہتا ہے۔ ناظرین کرام، آج جس ٹاپک کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یقیناً اس معاملے سے بہت زیادہ جڑی ہوئی کہ ہماری خواہشات کے معاملات کو ہم کس طریقے سے ہینڈل ہمیں کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت نے اس بارے میں کیا احکامات دیے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، دنیا میں ہم نے کس طرح سے رہنا ہے اور اپنے نفس کو ہم نے کس حد تک
اپنی خواہشات کا تابع بنانا ہے. تو علامہ منیب اقبال میرے ساتھ موجود ہیں، ممتاز اسلامک اسکالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ منیب بھائی ایک بار پھر آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت شکریہ. تو علامہ صاحب فرمائیے گا کہ تزکیہ نفس بیسیکلی کیا چیز ہے، اور خواہشات کا جو دائرہ کار ہے وہ تو کبھی ایک انسان چاہتا ہے کہ اگر میری جب میں 100 روپے پڑے ہیں تو یہ 200 روپے ہو جائیں، اگر لاکھ پڑیں تو وہ چاہتا ہے 2 لاکھ ہو جائیں، اگر اس کے پاس ایک گھڑی ہے تو وہ چاہتا ہے 2 گھڑی. یہ ہر انسان کا ایک ذاتی اور ایک نیچرل معاملہ ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کیا حکم ہے اور انسان کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، تزکیہ نفس کے بارے میں جب آپ نے سوال کیا تو ہم پہلے اس کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں چھوٹی سی. بہت خوب، بہت خوب. تزکیہ جو ہے یہ لفظ نکلا ہے زکا سے، زال کاف اور یا. ٹھیک. اور جس طرح ہم کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا، اس وقت سے اس کی خواہشات کا سلسلہ شروع ہوتا چلا جاتا ہے. اور قرآن مجید نے ایک بہت آیت کے اندر ایک بہت زبردست پیغام ہم مسلمانوں کو دیا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اللہ اب دیکھیں، اگر ایک شخص بت کے آگے سجدہ کرتا ہے نا، وہ تو مشرک ہے پکا. مشرک ہے. لیکن ہم نے اگر اللہ کو سجدہ کرنے کی نیت کی ہوئی، ہم سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، الحمدللہ ہر مسلمان اللہ کو سجدہ کرتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں اپنی خواہشات منوانے کا یا اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی کرنے کا رویہ موجود ہے تو قرآن مجید نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. یعنی ہم اگر اپنے دن کو نوٹ کریں تو ہم صبح سے لے کر رات تک جب اٹھتے ہیں تو صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ہمارا رب کس سے راضی ہوتا ہے اور ہمارا رب کس سے ناراض ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے. ہم قطع نظر بعض اوقات ہم ان سے بھول چکے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بس جس چیز کی جو منزل میں نے ڈیسائیڈ کر لی ہے، جو میری ڈیسٹینیشن ہے، میں نے اس پہ پہنچنا ہے. اور حقیقت میں جو کہ ایکچول ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کے پیارے حبیب کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. تو وہ پانے کے لیے جو تزکیہ نفس ہے، یعنی اپنے نفس پر اتنا قابو ہونا کہ وہ کسی بھی قسم کی خواہش کرے تو آپ اس کی خواہش پر کنٹرول کر سکیں. خواہشات کا غلبہ اتنا حاوی اور اتنا اس کے تابع نہ ہو جائے کہ اپنا جو مقصد ہے، جو رب نے آپ کو ڈیوٹی دے کر کے بھیجی ہے، آپ اس سے باہر آ جائیں اور آپ جو ہے وہ بھی شمار آپ کا ان لوگوں میں ہو جن کو رب کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی. ایسے بالکل ایسے اپنی خواہشات کو ہمیشہ کنٹرول. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جب معاملہ چل رہے تھے، جب آپ قید خانے کے اندر تھے، جب آپ کو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، جب آپ کا معاملہ سولو ہوا، آپ نے کیا فرمایا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جو نفس ہے نا، وہ تو انسان کو خواہش ہی برے کام کرنے کی کرتا ہے. انسان کا نفس تو چاہتا ہی یہی کہ وہ برے کام کرے. آپ نے دیکھا نا کہ شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا، بے شک اس وقت شیطان تو تھا ہی نہیں. شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا. یہ جو نفسانی خواہش ہے نا، اپنے جو جس کو کہتے ہیں انانیت اور اپنے آپ ہونے کا احساس کہ میں تو میں ہوں، تو تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ اپنی انا کو، اپنی میں کو ختم کرتے ہیں. ناظرین کرام، بڑا خوبصورت ٹاپک اس وقت آج علامہ صاحب کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے، تزکیہ نفس. خواہشات کو ہم کس طرح سے. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. سلامت رہیے، خوش رہیے. علامہ صاحب موجود ہیں، عبید الحسن صاحب موجود ہیں. دونوں ہی ہستیاں ماشاءاللہ قابل دید بھی ہیں اور دونوں ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ دونوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے. علامہ صاحب موجود ہیں اور علامہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تزکیہ نفس کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ گفتگو کو جاری رکھیں، جہاں سے منقطع ہوئی تھی وہیں سے آپ اس گفتگو کو جاری کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات شروع ہوئی تھی ہمارے تزکیہ نفس سے اور ہماری نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے سے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو میں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرتا اور میرا نفس بھی مجھے برائی کا حکم کہیں نہ کہیں دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو نفس ہے نا انسان کا، یہ انسان کے قابو میں ہونا بہت ضروری. بزرگوں نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا گھوڑا ہے کہ جس کو تم نے لگام ڈال کے رکھنی ہے اور اس کو کھانا بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے. ہمارے جو صوفیزم کی خوش آمدید ناظرین. چھوٹا سا ٹیکنیکل ایرر آیا تھا جس کی وجہ سے چند لمحوں کے لیے ہمارا اور آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. وہیں سے جوڑتے ہیں علامہ صاحب اپنی گفتگو کو جاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو صوفیہ کرام نے ہمیں ایک طریقہ بتایا
وہ طریقہ یہ بتایا کہ ہمارا جو نفس ہے اس کا تعلق پیٹ سے ہوتا ہے. یعنی انسان جتنے بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، جتنے بھی معاملات کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے پیٹ کی خاطر کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے رشوت لینے والا پیٹ کی خاطر رشوت لیتا ہے، رشوت دینے والا بھی پیٹ کی خاطر رشوت دے رہا ہوتا ہے. پھر صوفیہ کرام نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے نفس پر قابو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پیٹ یعنی اپنی خوراک کا اور اپنے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہوگا. کیا آپ نے نہیں سنا کہ بزرگان دین جو تھے ہمارے وہ صرف 2 کھجوروں پر گزارا کیا کرتے بڑی تھے؟ بات. ایسا نہیں تھا کہ وہ کھا نہیں سکتے تھے، روزے عام دنوں میں روزے بالکل ایسا نہیں تھا کہ وہ کھا نہیں سکتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ کھا نہیں سکتے تھے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن وہ صرف کم اس لیے کھایا کرتے تھے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب آپ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو آپ کا نفس جو ہے وہ تر و تازہ اور توانا ہو جاتا ہے، اور جب آپ کم پیٹ کھاتے ہیں اور اپنی بھوک کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کا نفس بھی آپ کے قابو میں رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہم نے سماعت کیا اور بزرگوں کا قول بھی ہم نے سماعت کیا کہ اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے. یہ کیوں کہا گیا کہ آپ جتنا کم کھائیں گے یعنی ضرورت کے مطابق کھانا ہے. کم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا کم کھائیں کہ آپ کمزور پڑ جائیں، لیکن صرف آپ نے اتنا کھانا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے زندہ رہنے کے لیے نہیں کھانا. ہم جو ہے وہ کھانے کے لیے زندہ ہے ایکچولی، کہ جب تک یہ حلق تک نہیں آ جاتا، چاہے سحری ہو چاہے افطار ہو، ہم کھانا چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن بزرگان دین جو تھے وہ ہم نے وہ واقعات بھی سنے صحابہ کے حضور کے کہ صرف 2 کھجور سے وہ افطار اور سحری کیا کرتے تھے، پورے دن کچھ بھی نہیں کھایا کرتے تھے. تو اس سے دیکھیں ایفیکٹ کیا آیا کہ ان کا نفس پر اتنا زبردست قابو تھا کہ وہ جو چاہے کر لیا کرتے تھے. تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے ایک تو ہمیں پیٹ کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی ہماری بھوک، ہماری ڈائٹ. پھر بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ نفس پر قابو کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے آپ کا کھانا کنٹرول ہو اور آپ کیا کھا رہے ہیں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. ہم دیکھیں ہم اپنے گھروں کا کھاتے ہیں الحمدللہ، ہمارے ازواج جو ہیں بڑی محبت سے بڑی پاکیزگی کے ساتھ ہمارا کھانا بناتی ہیں. لیکن جب یہی کھانا ہم باہر کا کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کس تیل میں پک رہا ہے، کس طریقے سے پک رہا ہے، پکانے والا مسلمان ہے بھی کہ نہیں، پکانے والے کی ایمانی کیفیات کیسی ہیں. تو اچھا پکانے والے کی، کل جو ہمارا ٹاپک تھا صفائی والا، پکانے والا صاف ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے نا. اور صرف ظاہری صفائی نہیں، باطنی صفائی اس طریقے سے ضروری ہے. اکثر ہم ٹیلی ویژن پہ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ میڈیا ٹیم نے، سیل نے چھاپا مارا اور جی وہ جو کیچپ جو ہے بن رہا تھا، تو وہ کیچپ اتنے بڑی کڑھائی میں یا اتنی بڑی جگہ پر تھا کہ اس میں 2-3 آدمی ٹماٹروں کے اوپر جو ہے باقاعدہ کود رہے تھے، اور اس سے پھر وہ بھر، کیونکہ اگر وہ مشین استعمال کریں گے بجلی خرچ ہوگی، تو وہ تو ماشاءاللہ. یہ تو آپ نے اچھی بات کہی کہ انسانی کود رہے تھے، چوہے بھی کود سکتے تھے اس میں. تو چوہے کود رہے تو آپ کیا کر لیتے؟ پھر تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ آئے گا. پھر آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے بیچ میں بھی سنا کہ وہ ہم جس گوشت کو گائے کا گوشت سمجھ کے کھا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کس جانور کا گوشت ہو. ہم کسی مسلمان کے ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں، ہم گمان تو یہی کرتے ہیں وہ مطلب کوئی حلال جانور کا گوشت ہوگا، بٹ اسٹل اس میں پرابلمز، یعنی اس میں کہیں نہ کہیں ڈاؤٹس ضرور موجود ہے. تو اوائڈ کریں، مطلب جیسے مہینے میں 1 مرتبہ. یہ علامہ صاحب اسی سے جوڑتے ہیں نا ہم اس کو، بڑی اچھی آپ نے بات کہی. آج کل میں دیکھ رہا ہوں بڑا رجحان ہو گیا فوڈ پینڈا، ایک مثال میں کہ معذرت کے ساتھ کوئی اور سروس ایسی، ٹھیک ہے، بچوں نے، بیگم نے میسج کیا بھائی آرڈر کیا، لے آؤ جا کر کے، ٹھیک ہے. آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے جی گاڑی نکالی اور آپ پہنچ گئے فلاں ریسٹورنٹ، ٹھیک ہے. کیا اس کا معاملہ بھی نفسانی خواہشات میں کچھ زیادہ ابھار کے حوالے سے تو نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہم کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایسا تو نہیں کہ مسئلہ کوئی نہیں؟ میں کیا کہتے ہیں شرعی حکم اگر آپ پوچھیں گے تو دیکھیں یہ ناجائز تو نہیں ہے، میں ناجائز اس کو نہیں کہہ سکتا. آپ اپنے جائز کمائی سے کھا رہے ہیں، جس جگہ پر جا رہے ہیں وہ کسی مسلمان کا ریسٹورنٹ ہو، یہ ناجائز تو نہیں ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے ہم دیکھتے تھے ہمارے بڑے بوڑھوں، یا ہم اپنے بچپن، آپ اپنا بچپن لیں، میں اپنا بچپن لوں، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دسترخوانوں کے اندر برکتیں ہوتی تھی، ختم نہیں ہوتا تھا، خالی نہیں ہوتا تھا دسترخوان. آج ہماری جیبوں میں پیسہ اتنا ہے کہ ہم باہر جا کے کھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے دسترخوانوں سے برکت اڑ گئی. بالکل ایسے ہی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک فلاں نہیں آ جائے گا، دستر پہ کھانا نہیں بچھے گا، سب ساتھ مل کر کھائیں گے. صاحب مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، ہم تو اس 70s اور 80s کے لوگ ہیں نا، مجھے یاد ہے کہ ہم زندگی میں شاید پوری زندگی میں اپنا بڑا ہو گیا، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میری کوئی 21 سال عمر تھی اس وقت. مجھے یاد ہے کہ 1 یا 2 مرتبہ شاید ہم کبھی باہر بیٹھ کے پوری زندگی میں ہم نے رات کو کہیں پر ہو سکتا ہے کھانا کھایا ہو، پوری زندگی میں. مجبوری ہو گئی کہ، اور یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایونٹ ہوتا ہوگا، ارے ہم باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں. اب تو باہر کھانا تو یہ تو مسئلہ نہیں، گھر پہ کھانا کھانا ایونٹ ہے. اب آج تو ماشاءاللہ گھر پہ کھانا کھایا ہے، ورنہ اب تو سب باہر ہی کھانا کھاتے ہیں. علامہ صاحب اب خواہشات کی طرف آ جاتے ہیں. جیسے انسان آج کل حقیقت میں دیکھے دوسرے کی دیکھا دیکھی
کے پاس یہ گاڑی ہے، اس نے ایسا پہنا ہوا ہے، اس کا بچہ فلاں جگہ پڑھ رہا ہے. اب ہماری یا ایک وائٹ کالر یا جس کی اس کی آمدنی اتنی، لیکن وہ عورتیں خاص طور پہ خواتین اپنے شوہروں کو اس بات کے لیے استدلال کرتی ہیں اس بات پر کہ بھائی فلانے کا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ بھی وہاں پڑھے، فلانے کے پاس یہ گاڑی ہے، ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کا گھر میں ڈرائنگ روم ایسا بنا ہوا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ بتائیں اس میں کیا میں گڑبڑ کیا ہے یہ؟ وہیں سے بات شروع کروں گا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے مٹیریلزم کا شکار ہو گئے، مٹیریلسٹک ہو گئے. ہمارے لیے جو ایکچوئل خوشی ہے کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پہ پڑھ لے، میں اس گاڑی میں آ جاؤں، میرے پاس یہ بنگلہ ہے. ہم بہت مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، محبتوں کی، رشتوں کی، برکتوں کی، ہماری ساری جو ویلیوز ہیں وہ ہم ختم کر چکے ہیں، اور ہماری ویلیوز صرف اور صرف مٹیریلز کے اندر بنتی چلی گئی ہیں کہ ہم ایک ریس کے اندر لگے ہوئے. یہ ریس کے نفسانی خواہشات ہے نا. اور جو تزکیہ نفس ہے وہ تزکیہ نفس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے مٹیریلسٹ نہیں ہونا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سب سے پہلے رکھنا ہے اپنے سامنے، حضور کی رضا کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں، آپ کے بھائی، آپ کی بہن اور آپ کے سارے رشتہ دار، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے محبت سے، ان کے معاملات کو آپ نے آگے محبت سے بڑھانا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی ہنسی میں، ان کی خوشی میں، ان کی غمی میں ہمیں ساتھ دینا ہے. آپ کو معلوم نہیں ہوگا کیا، معلوم ہی ہوگا ڈیفینیٹلی، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے نے اس مٹیریلزم کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ رشتہ داروں کے اندر بھی جو سیگریگیشن ہے نا، وہ منتھلی انکم اور جو گاڑی کے رینج کے حساب سے ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ایک کزن دوسرے کے کزن سے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بائک پہ ہے نا، میں گاڑی میں ہوں، تو ابھی لیول میں فرق ہے. یہ فرق اب مٹیریلزم نے ہمارے معاشرے کے اندر پیدا کر دیا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے نا کہ اب بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا اور کسی بائک والے کو مار دے تو وہ رکتا تک نہیں ہے، اس کو پوچھتا تک نہیں تو میں کہیں لگی تو نہیں. اللہ تو یہ دیکھیں، یہ مٹیریلزم ہے نا کہ جب انسان بڑی گاڑی میں آتا ہے، بڑے پیسے میں آتا ہے، تو وہی سمجھتا ہے کہ میں شاید اس معاشرے کی کوئی اعلیٰ درجے کی چیز ہو چکا ہوں. اور جو بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ بائک پہ ہے یا وہ سائیکل پہ، کیا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے؟ ہوتا یہ کہ ہم نے اپنی خواہشات کو، تزکیہ نفس سے تو بہت بات کر چکے ہیں. ہم تو سب سے پہلے اپنی خواہشات کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہے کہ ہمارے لیے ساری مٹیریلسٹک چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاتھ میں بڑا موبائل لاکھوں والا ہے کہ نہیں ہے، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہے کہ نہیں ہے. اور اچھا، اب چونکہ معاشرے میں اس کا رجحان چونکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ہر کوئی اب اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور حرام و حلال کی تمیز اب ختم ہوتی جا رہی ہے. سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے. سب سے پرابلم یہ ہے کہ ایک زمانے میں رشوت لینے والا رشوت کو رشوت سمجھتا تھا. اب رشوت تو ہمارا حق بن گیا ہے. مطلب یہ لینا تو میرا حق ہے، مطلب رشوت لینے والا اس کو کوئی غلط نہیں سمجھتا. یہ چیز جو نا، یہ زیادہ خطرناک ہے کہ آپ ایک گناہ کو جائز سمجھ کر کر رہے ہوں. وہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ جی میں تو تنخواہ تو اپنے کام کی ہے، تو میں ایڈیشنل کام کر رہا ہوں، تو شام تک جب میری نوکری ختم ہو گئی ہے تو نوکری کے بعد میں یہ کام کر رہا ہوں، تو میرا کاروبار ہے. اللہ تعالیٰ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی دوزخ کے اندر ہے، رشوت دینے والا بھی دوزخ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات سے محفوظ فرمائے. اور اتنی چیزیں خراب کرتی گئی ہیں کہ آپ اداروں میں چلے جائیں، گورنمنٹ کے اداروں میں، چاہے آپ کا تو ماشاءاللہ تعلیم سے تعلق ہے، جب تک یہ آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کی فائل آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. جو لوگ اچھے ان اداروں میں موجود ہیں کسی نہ کسی لیول پہ، ان کو بیچاروں کو اس طرح سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے کہ بس آپ آئیں، اپنی حاضری لگائیں، چلے جائیں، آپ کو تنخواہ مل جائے گی. آپ ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا ہے کسی کے معاملے میں. کون کالا کر رہا ہے، کون سفید کا، کون ساہوکار ہے اور کون جو ہے وہ کالا چور ہے، اس سے آپ کا وابستہ. اب یہ بات تزکیہ نفس میں آتی ہے نا کہ میں اپنے آپ کو لیے سوچتا ہوں کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، جس سے میرے رسول ناراض ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلے یار، پہلے تو ہم یہ بھی سوچتے تھے کہ میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، میرے ماں باپ میرے ابو ڈانٹیں گے. ہم یہ سوچتے اپنے بچپن میں. آج بھی میرے والد الحمدللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ کو لمبی حیات اللہ پاک سلام. آج ہم اتنے بڑے ہو گئے، بچے ہمارے بڑے ہونے کو آئے، لیکن آج بھی والد صاحب کی ایک آنکھ اور ایک چیخ آتی ہے نا تو ہم سہم جاتے ہیں. لیکن آپ آگے ذرا دیکھیں تو ہمیں آج بھی ڈر ہے. لیکن آج کل کی اولاد، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو انسان اس وقت ڈرے گا نا جب اپنے ماں باپ سے ڈرے گا، جو اپنے گھر کے رشتوں کا پاس نہیں رکھ پا رہا کہ چھوڑو نا یار، ان کو جو بولتے ہیں بولنے دو، ہمیں جو کرنا ہے ہم وہ کریں گے. تو جب انسان اپنے لوگوں کے بارے میں سوچا تو پھر وہ شخص اس کے رسول سے. علامہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو. انشاءاللہ کل کچھ حصہ جو آج ہمارا رہ گیا اس کو جاری کر کے نئے ٹاپک پر آئیں گے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جو گفتگو ہوئی آپ نے سنی، کوشش کریں گے کہ خواہشات ہم اپنی پوری کرنے کے لیے جائز راستوں کا اختیار کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ جب اللہ کی رضا اور عطا ہوگی اور جب اس کا حکم ہوگا تو وہ خواہش ہماری پوری ہو جائے گی. اس وقت تک ہم نے
صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور عبید الحسن صاحب سے ہم نے کلام بھی لینا ہے، اس لیے کچھ منٹ پہلے میں اس پروگرام کو موقوف کر رہا ہوں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اور کل ایک نئی امید اور نئے ولولے کے ساتھ یہاں موجود ہوں گے، سیکھیں علم و عمل کے پلیٹ فارم سے۔ اللہ حافظ و نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ عبید الحسن خوبصورت کلام سے اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، اور یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد صلی اللہ، چلے جب میرے محمد تو جہان چلنا سیکھا، چل جب میرے محمد تو جہان چلنا سیکھا، شیر بڑا خوش نصیب ہوں میں، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، شہ انبیاء کے ٹکڑوں، ہاں ٹکڑوں، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ میں نے پلنا سیکھا، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ میں نے پلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو جہان چلنا سیکھا، میں رہا خلش مظفر، میں رہا خلش مظفر،